حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں اندام نہانی میں کھنجر مار دیا ابو جہل نے، ادھر سے ڈالا ادھر نکال دیا۔ کہتا ابو جہل کہ اسلام چھوڑ دے۔ کیا کہتی ابو جہل؟ بالکل نہیں، اتنی بڑی سزا پانے کے باوجود بھی کیا کہہ رہی ہے؟ اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھ دیا۔ ایک گھر کی طرح، ایک فیملی کی طرح، ایک بھائی کی طرح ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے بار بار اصرار کیا کہ دے دیجئے علاقہ ہے، تو ٹائم نکال کر آپ کو دیا، اور اس سے پہلے بھی شاید میں یہاں آ چکا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ محبت برقرار رہے۔ ہمارے توصیف صاحب اس مرتبہ MLA کے چناؤ میں ہار گئے، ہارا جیتی ہوتی ہے، گرتے ہیں میدان جنگ میں شہسوار ہی، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ اس مرتبہ وہ MLC کا چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے صرف آپ سے اتنا گزارش کرنا ہے کہ آپ لوگ ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا کرنا اور دعا کرانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے، دعا کرائی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور ہمارے اوپر اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہر مسلمان غور کرے، کیا وہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہے؟ ادھر سے آپ لوگ بیٹھ جائیے، ان کو دقت ہو رہی ہے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے یا ادھر آئیے، ادھر جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو ڈسٹرب مت کیجیے، آپ لوگ سامنے کھڑے ہو کر ادھر آئیے۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کیا اس کی پوری زندگی اسلامی ہے؟ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر چیز میں اسلام نظر آئے، ہم چلیں تو اسلام نظر آئے، ہم بیٹھیں تو اسلام نظر آئے، ہم کھانا کھائیں تو اسلام نظر آئے،
ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا شادی نماز روزہ ہر چیز میں اسلام نظر آئے. دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی سی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس آیت پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ پوری زندگی تو چھوڑ دیجئے, اگر میں یہ کہوں کہ آپ جس جلسے میں آئے ہیں اور یہاں جس طریقے سے بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے آپ ہماری تقریر اور علماء کی تقریریں سن رہے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی اسلامی نہیں ہے. کیا ہم اسلامی طریقے سے سن رہے ہیں؟ کیا ہمارے جلسوں سے اسلام چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کیا کرتے تھے, لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے, لوگوں کو کوئی بات سمجھاتے تھے, خطبہ دیتے تھے, تقریر کرتے تھے, آپ یقین مانیے اگر کسی صحابی کے سر پر مکھی بھی بیٹھی ہوتی تھی تو وہ اس کو بھی نہیں اڑاتا تھا. ان کا جلسوں اور تقریروں کو اس طریقے سے سننا کیا ہم سے تال میل کھاتا ہے؟ ہمارے یہاں جو جلسہ ہوتا ہے اس جلسے کے لیے ہم جلسے کے ساتھ ساتھ ایک میلے کا بھی انتظام کرتے ہیں, اور اس میلے کے اندر چائے, پکوڑیاں, بیگنی, بیلونز, چوڑیاں, یہ ساری چیزیں وہاں آپ کو بکتی ہوئی نظر آئیں گی, اور لوگ جلسے سے اٹھ کر شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس میلے کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ جمع ہونا, ٹہلنا اور گھومنا بھی آپ کو نظر آئے گا. کیا ہمارے جلسے بھی اسلامی ہو رہے ہیں؟ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اسلامی ہے یا نہیں. ہمارے جلسے بھی اسلامی نہیں ہیں, ہماری شادیاں بھی اسلامی نہیں ہیں, ہمارا رہن سہن بھی اسلامی نہیں ہے. کوئی ایک چیز بتا دیجیے آپ ہماری جو ہمارے سماج میں ہو اور وہ اسلامی ہو. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک چیز نہیں, پوری زندگی اسلامی ہونی چاہیے. ہمارے ہر عمل سے اسلام چھلکتا ہوا نظر آتا ہو. یہ حال تھا. ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں, نظر ڈالیں. ہمارے گھر کا سماج کا ہمارے سماج کا حال کیا ہے, اس پر نظر ڈالیں. ہمارا لباس کیسا ہے, اس پر نظر ڈالیں. ایک ہوتا ہے اسلام قبول کر لینا, مان لینا, اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈھال لینا. دونوں میں فرق کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو. ایک گلاس پانی آپ لیجئے اور اس میں اتنا بڑا ایک پتھر پانی میں ڈال دیجئے. 2 دن کے بعد بھی جب آپ دیکھیں گے تو پانی کے اندر پتھر پڑا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. 2 دن کے بعد اس پتھر کو اگر آپ پانی سے نکال کر پھینکنا چاہیں تو پتھر کو پانی سے نکال کر پھینک سکتے ہیں یا پانی کو بھی
پھینکا جا سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ پانی کے گلاس میں پتھر پڑا تھا، آپ نے 2 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد پتھر کو نکال کر پھینک دیا، کیا میسج گیا؟ پتھر پتھر رہا، پانی پانی رہا۔ نہ پانی نے پتھر کو اپنے اندر جذب کیا، نہ پانی نے پتھر کو جذب کیا، نہ پتھر نے پانی کو جذب کیا۔ آپ نے جب چاہا پانی میں پتھر ڈالا اور جب چاہا آپ نے اس کو نکال کر پھینک دیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ جو آج جلیبی بک رہی ہے نا میلے میں، اس جلیبی میں رنگ پڑتا ہے، کلر۔ گلاب جامن ہے، رسگلہ ہے، اس میں کلر پڑتا ہے، کلر، کھانے والا کلر۔ آپ 2 روپے کا کلر لے آئیے کھانے والا، اور 1 گلاس پانی میں وہ گرین کلر یا ریڈ کلر ڈال دیجیے، جو پاؤڈر ہے وہ آپ ڈال دیجیے۔ پھر آپ کیا دیکھیں گے؟ تھوڑی ہی دیر کے اندر، 2 دن نہیں لگیں گے، 3 دن نہیں لگیں گے، 1 ہی منٹ میں آپ دیکھیں گے اگر لال رنگ ہے، ریڈ کلر، اور پانی میں آپ نے اس کو ڈالا ہے تو اس رنگ نے پانی کو لال کر دیا، اور پانی نے بھی اس رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پانی میں سے رنگ کو الگ کیجئے تو آپ کر دیں گے؟ کیوں؟ ابھی تو پتھر ڈالا تھا آپ نے، 2 دن کے بعد پتھر کو نکال کے پھینک دیا، پتھر کو تو آپ نے الگ کر دیا، لیکن جب پانی کے اندر آپ نے کلر ڈالا، رنگ ڈالا، تو اب میں آپ سے کہتا ہوں اس رنگ کو، اس کلر کو آپ پانی سے الگ کیجئے۔ آپ کیا، آپ کے باپ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم اور ہمارے باپ بھی نہیں کر پائیں گے۔ چلیے پانی سے رنگ کو الگ نہیں کر سکتے، اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں، رنگ سے پانی کو الگ کر کے دکھائیے، آپ نہیں کر پائیں گے۔ کیا میسج گیا ہے؟ میسج یہ گیا ہے کہ جب کلر کو پانی میں آپ نے ڈالا تو پانی نے اس کلر کو قبول کر لیا، اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ اب پانی نہ تو رنگ کو چھوڑ رہا ہے اور رنگ پانی کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اب دونوں میں سے آپ کو پھینکنا ہے تو دونوں چیزیں پھینکنا پڑے گی، ایک چیز نہیں۔ لیکن آپ چاہیں کہ پانی سے رنگ کو الگ کر دیں تو آپ نہیں کر پائیں گے، اور رنگ سے پانی کو الگ کر دیں تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن اور ہمارا اسلام کے ساتھ سمبند، ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق پانی اور رنگ کی طرح ہونا چاہیے، پانی اور پتھر کی طرح نہیں۔ جب چاہا اسلام کو ہم سے دور کر دو، اور جب چاہا اسلام کو اپنا لو، جب چاہا جلسے میں آ جاؤ، ٹوپی لگا کے تقریر سن لو، اور رات کے 2 بجے تک مولانا جرجیز کی تقریر سننے کے بعد فجر میں جب اذان آئے تو گھوڑا بیچتے ہوئے سوتے رہو۔ آپ نے 12 بجے جرجیز صاحب کو ٹائم دیا، 1:30 بجے 2 بجے تک جرجیز صاحب نے تقریر کی، گھر گئے سو گئے۔ آپ نے اسلام کے اندر پتھر ڈال دیا، لیکن فجر کی اذان میں اٹھ کے آپ نماز پڑھنے نہیں گئے، اس کا مطلب یہ کہ اس پتھر کو پانی سے نکال کر آپ نے باہر پھینک دیا۔ جو سنا وہ آپ نے دوسرے کان سے نکال کر پھینک دیا۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ پانی اور پتھر کی طرح ہے، جو اسلام نہیں چاہتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ پانی اور پتھر نہیں، رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے۔ دیکھیے چندہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ ڈسٹرب کریں۔ بھائی اسٹیج کے اوپر چندہ ہونا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ جو ہے
کتنا ہوا، کہاں سے وہ ادھر لاؤ اور پھر تقریر نہ ہو پائے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھری یہ بات میں گنیے گا برکت ہوگی، ابھی گنو گے برکت نہیں ہوگی، مولوی کی تنخواہ بھی نہیں نکلے گی۔ سن رہے ہیں آپ؟ پانی اور رنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے پانی میں رنگ ڈالنے کے بعد رنگ کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں اسلام ایسے گھل جائے، ایسے پگھل جائے کہ اگر اسلام کو ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے، اور اسلام سے ہمیں نکالا جائے تو نہ نکلے۔ جیسے حضرت بلال کے اندر تھا، آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا اور کہا گیا اسلام چھوڑو، کہنے لگے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگنا چاہیے۔ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا سب اسلامی ہو۔ حضرت بلال کے سینے پر جب بھاری پتھر رکھ دیا گیا آگ کے انگاروں پر لٹال کر، پھر ان سے کہا جا رہا ہے اسلام چھوڑو، آگ کے انگاروں پر لیٹے ہیں، بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ یہ ہے اسلامی زندگی۔ نہ اسلام بلال سے نکل رہا ہے، نہ بلال سے اسلام کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہے اسلام، اور ایک ہمارا اسلام ہے۔ اتنا بولنے کے باوجود بھی بے غیرت لوگ موبائل لگائے ہوئے ہیں، یہ جلسہ سننے آئے ہیں۔ ایک ہمارا اسلام ہے، تو یہ اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں، اندام نہانی میں کھنجر مار دیا ابو جہل نے، ادھر سے ڈالا ادھر نکال دیا۔ کہتا ابو جہل کہ اسلام چھوڑ دے۔ کیا کہتی ابو جہل؟ بالکل نہیں۔ اتنی بڑی سزا پانے کے باوجود بھی کیا کہہ رہی ہے؟ اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، ہاتھ میں کوڑا لیا اور کہا کہ ان اونٹوں کو بھگا دیں گے، ایک اونٹ پورب کی طرف جائے گا، ایک اونٹ پشچم کی طرف جائے گا۔ اب اسلام چھوڑ دے، تو چیر دی جائے گی، بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس حال میں بھی دیکھنے کے بعد مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو جہل، جنت دیکھنے کے بعد بھی کوئی پلٹ سکتا ہے، میں اسلام کو اب بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کون سا اسلام تھا؟ یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن۔ یہاں تو 5-6 لڑکے گھیر لے، لاٹھی ڈنڈا لے کے اور کہ بول جے شری رام، تو مارے ڈر کے ہمارے منہ سے نکل جائے گا جے شری رام، جان بچانے کے لیے۔ ایک ہمارا اسلام ہے۔ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ نہیں کر پائے، ہم اپنی لڑکیوں کو پردہ نہیں کرا پائے، ہم جلسوں میں ہیں اور ہماری بہنیں ابھی بھی مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، ہم رات کے 12 اور 1 بجے تک ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر استعمال کروا رہے ہیں، اور ہماری جوان بیٹیاں موبائل چلا رہی ہیں۔ ایک یہ ہمارا اسلام، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر حجاب پہ پابندی نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ یہی سب حالات ہمیں دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کل تک ہماری مسجدوں سے، ہمارے محلوں سے جب کسی ہندو کی بارات نکلتی تھی تو گاؤں میں گھسنے سے پہلے بارات بند ہو جاتی تھی کہ مسلمانوں کو بینڈ باجا پسند نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کو ہم کیوں تکلیف دیں، بند کر دیتے تھے بینڈ باجے۔ لیکن آج ہماری مسجدوں کے پاس بھی بینڈ باجے بند نہیں ہوتے ہیں۔
نماز ہو رہی ہوتی ہے اور بارات بجتی ہوئی گزر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اذانوں کے وقت خود اپنے گھر کی ٹی ویاں بند نہیں کی ہیں, ہم نے میچ دیکھنا بند نہیں کیے ہیں. ہماری عورتیں, ہماری ماں بہنیں ٹی وی میں سیریل دیکھنا جب سے شروع کر دی ہیں, تو غیر مسلموں نے ہماری مسجدوں کے پاس بھی بینڈ باجے بجانا بند نہیں کیا ہے, بجانا شروع کر دیا ہے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس حالات کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ان حالات کے ذمہ دار ہیں. یاد رکھیے, اب جو غلطی آپ کریں گے وہ مٹے گی نہیں. ایک عمر ہوتی ہے کسی غلطی کے مٹانے کی. ہمارا چھوٹا سا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے, نرسری, LKG, UKG, پھر فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. جب وہ بچہ چھوٹا ہے, پڑھنے جاتا ہے, تو اس کو قلم سے, پین سے نہیں لکھایا جاتا ہے, پینسل دی جاتی ہے, کچے مسالے کی پینسل, اور ساتھ میں ریزر دیا جاتا ہے, اس کو لکھایا جاتا ہے. بچہ ہے, لکھنے میں غلطی کرتا ہے, ریزر سے مٹایا جاتا ہے, کیونکہ ابھی اس کی عمر غلطی کرنے کی ہے. وہ ابھی غلطی کرے گا اور اس کو ریزر سے مٹایا جائے گا. لیکن جب وہی ہمارا بچہ 6 کلاس میں آ جاتا ہے, تو پھر اس کو پینسل سے نہیں بلکہ قلم سے لکھنے کو دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب تمہاری غلطی کرنے کی عمر ختم ہو چکی ہے. جب تمہاری غلطی ہوتی تھی تو مٹا دی جاتی تھی, اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ اب تم پین سے لکھو گے, سوچ سمجھ کر لکھنا. اب اگر غلطی کرو گے تو ریزر سے مٹنے والی نہیں ہے.